इंतखाबी जो कैंपेन है, मुहिम है, उसका आगाज हैदराबाद से कर रहे हैं? جی نہیں، ہمارا تو آغاز ہو چکا ہے، وہ بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں، شرکپور میں بھی جلسہ ہوا، رینالہ خورد اکاڑا میں بھی جلسہ ہوا، تو ویسے باقاعدہ جسے کہیں اس کی سرمنی ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے منشور کی سیاسی، جو ہمارا یہ الیکشن منشور ہے 2024 کا، اس کے لیے ہم سرمنی کرنے جا رہے ہیں، اس کے انتظار میں ہیں، وہ جیسی ہوگی انشاءاللہ پھر باقاعدہ جلسوں کا اہتمام بھی شروع کر دیجیے۔ انتخابی منشور میں کیا آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ 4 والے دن آپ تمام میڈیا کو دعوت دیں گے، اور آپ کو بھی دعوت ہے، آپ آئیں اس دن، انشاءاللہ ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم اس منشور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ تھوڑا سا آپ کی عوام، آپ کی جو سوچ ہے یہ عوام کے سامنے جانی چاہیے میڈیا کے تھرو، پھر آپ کہتے ہیں جی میڈیا پر تو ہمیں بات جی انشاءاللہ میڈیا کے سامنے جائے گی، اور ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے 25 سے 30 نکاتی منشور بنایا ہے۔ صحیح، اس وقت پاکستان 25 سے 30 نکاتی منشور آپ بنایا ہے، جس سمجھتے میں ہیں پاکستان کے تمام مسائل کا حل اور پاکستان کے تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ وقتی فوری طور پر کن مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ پچھلے 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں، اس سے پہلا 3.5 سال کا دور تحریک انصاف کا دیکھیں، اور اس سے پہلے نون لیگ کی 2013 سے حکومت دیکھیں، تو ایسا کون سا خلا ہے رہ گیا ہے جو تحریک لبیک پاکستان پر کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت پاکستان کو جو سب سے پہلے ضرورت ہے نا، وہ سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس پاکستان کے اندر یہ ہیجانی کیفیت ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا قوم کا جو مسئلہ ہے، وہ پاکستان قوم بھی پاکستانی ہے، ان کا مسئلہ مہنگائی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، اور خاص طور پر فارن پالیسی، اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 پرائرٹیز ہیں۔ آپ لوگوں کے جو نظریات ہیں، فارن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کو کیسے آپ لوگ ڈیل کریں گے؟ کیا ایجنڈا ہے، کیا سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ کس پالیسی کے ساتھ آپ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ باوقار اور عزت دار طریقے سے۔ یہ آپ کی فارن پالیسی ہوگی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، باعزت اور باوقار طریقے سے۔ تو آپ پاکستان کی اس کا کوئی طریقہ بھی ہو، اس کے لیے ہمیں مشکل میں جانا پڑے، کے لیے ہمیں اپنے جناب قوم کو بھوکا رکھنا پڑے، اس کے لیے ہمیں قوم کو عزت دلوانے کے لیے وہ جو بھی کوئی طریقہ ہوگا، باعزت اور باوقار طریقے سے، یا کسی دروازے پر، یا کبھی کسی دروازے پر بھاگنے سے اپنی معیشت اور اپنے جناب وہ کیا کہتے ہیں اپنا فارن پالیسیز، وہ ہاں باعزت طریقے سے برابری کی سطح پر بات ہو سکتی ہے، دنیا میں ہر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے بات، لیکن برابری عمران خان نے بھی ہمیشہ برابری کی بات کی تھی، عمران خان نے بھی ہمیشہ باوقار باعزت طریقے سے ہی معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسے بھی مانگنے پڑے، ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے ہمیشہ ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے ہیں۔ عمران خان نے بھی عوام کو جو ہے وہ بھوکا رکھنے کی کبھی بات نہیں کی، تو کیا ایسے ملک چلا کرتے ہیں حافظ صاحب؟ جی بالکل ملک چلا کرتے ہیں، قومیں چلا کرتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اپنی حاکمیت کے لیے آئے ہیں، اپنی حکومت کے لیے آئے ہیں، یا قوم کے لیے آئے ہیں؟ اگر آپ نے انہی وہ جو جناب ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر، اور ایک طرف ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا اور دوسری طرف اس کے جو مستری ہیں وہ سارے اٹھانے، جو جناب فواد چودھری جیسی شخصیات اور ایسی اور پاکستان دشمن اور نظریات دشمن ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا آپ کی منزل۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو اپنے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنے ہوں گے، اور وہ احکامات یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا۔ لیکن کسی نے پوچھا کہ جی تعلقات کیسے، تو انہوں نے کہا تعلقات تو وہ رہیں گے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا میں وفود بھیجے، ان سے معاشرتی اور جناب سفارتی تعلقات رکھے، سفیروں کی عزت کا بتایا، سارا کچھ بتایا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تمام باتیں مان کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سفارتی تعلقات چلیں گے۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے اگر ہم فراز کے ساتھ ختم کریں، لیکن وہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ جب حکومت کی باری آئی تو کہا کہ ہم یورپی یونین سے 1 سیکنڈ میں تعلق توڑتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات ہوں، اور احکامات کی روشنی میں سفارتی تعلقات نہ ہوں۔ صحیح۔